اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة النحل آیت 35 سے پارہ نمبر 14 ربما. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، شریک کیا اللہ کے ساتھ اس کی ذات اختیارات میں کسی کو بھی. انہوں نے کیا کہا؟ لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا، من شیء کسی بھی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ اس کے سوا یعنی اس کے حکم کے سوا، اس کے اذن کے سوا، من شیء کسی بھی چیز کو. کذالک اسی طرح، فعل کیا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. فہل تو کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب سوالیہ انداز اللہ سے پہلے ہے تو حل نفی کا ہو جاتا ہے نا، سوال برائے انکار ہو جاتا ہے. تو فہل بس کیا یا نہیں، علی الرسول رسولوں پر، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، المبین واضح. آج بھی بے دین یا مذہب بیزار، دین بیزار، اسلاموفوبیا کا شکار لوگ کیا الزام دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے بھائی کہاں ہے اللہ کا حکم؟ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے تو ہو رہا ہے. اگر اللہ کو ناپسند ہوتا، اللہ ناراض ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ناراضگی کے ساتھ یہ سب ہوتا رہے؟ ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں بہت ہی کامن ہے، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، جو لوگ تعویذ وغیرہ پہناتے ہیں بچوں کو اور کہتے ہیں دیکھا بچے ٹھیک ہو گئے، اس کا مطلب ہے اس کا اثر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ ثواب ہے، تبھی تو فائدہ ہے. اور اسی طرح اگر کوئی منت جا کے مانتا ہے کسی پیر کی، اللہ کے علاوہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، کسی فوت شدگان میں سے کسی کی، کسی قبر والے کی، کسی درخت والے کی، کسی کڑے، مورتی، پتھر آدی کسی بھی چیز سے اگر کوئی شخص یہ عقیدت رکھتا ہے کہ اس میں پاور ہے اور پھر وہ اس کی بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ کیا اس کو کہتا ہے کہ دیکھا اس میں اثر ہے، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، دیکھا فلاں نے ٹھیک کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات میں طاقت ہے، اور آئندہ بھی اس کے پاس جاتے ہیں. اس بات کو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. کیا یہ دلیل قبول ہے؟ ہرگز نہیں. دنیا کی کسی بھی عدالت میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی قوم میں کسی چیز کا ہو جانا دلیل نہیں ہوتا. آپ خود بتائیے کہ کیا کوئی پسٹل سے کسی کو شوٹ کر دے، کوئی قتل کر دے، اور پھر اگر قاتل سے پوچھے کہ تم نے کیوں قتل کیا، وہ کہ پسٹل ہی چلایا، پسٹل کا کام تو یہ تو اس سے جا کے پوچھو جس نے پسٹل بنایا، میں نے تو صرف چلایا ہے. اچھا کوئی بھی مقتول جو ہے، مقتول کے وارث کیا اس کی دلیل قبول کریں گے؟ کوئی کہ میں نے تو تلوار چلائی ہے. اب یہ ٹھیک ہے، اب اس کا اللہ کو الزام دینا صحیح نہیں ہے. اللہ کی مشیت ہے. مشیت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی چاہت. جیسے آپ کا کام اللہ نے مشیت ایک قانون ہے، مشیت اور رضا میں اس سے فرق معلوم ہوتا ہے. لو شاء، یہ شاء کیا ہے؟ اللہ کی چاہت.
دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ پاگل ہے، وہ بے عقل ہے، وہ بے وقوف ہے جو اللہ کی مشیت کو سند جواز قرار دے، یعنی جائز ہونے کا ذریعہ قرار دے۔ اپنے شرک کو، اپنے کفر کو، اپنی غلطیوں کو اللہ پر ڈالنا، تقدیر پر ڈالنا، یہ مشرک، کفار اور اسی طرح حرام خوروں کا طریقہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے کہ اسی طرح ہی تمام کافر لوگ، مشرک لوگ کرتے رہے ہیں۔ رسولوں نے آ کے بتایا، پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ منع ہوتا تو اللہ ہمیں بتا نہ دیتا۔ انہیں کہا جائے یہی بتانے کے لیے تو رسول آیا، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمہ پہنچا دینا، اس نے پہنچا دیا۔ اب تم رسالت کے انکار میں اللہ کی مشیت کو بہانہ بناتے ہو، اتنے بے وقوف ہو۔ کیا کوئی جب تمہارا قتل کر دے تم کہو گے اللہ کے حکم سے کیا، بس جی جو ہونا تھا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہو گیا؟ یا کوئی تمہارا نقصان کر دے جانی مالی، کہ اس چیز کو قبول کرو گے بس یہ تقدیر کا لکھا تھا یا اللہ نے چاہا تھا؟ جب اپنے معاملات میں اس چیز کو دلیل نہیں پکڑتے، اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ کی عبادت میں اس چیز کو جائز کیوں سمجھتے ہو؟ اور یہ دوغلا پن ہے، یہ بہانہ ہے، یہ ہٹ درمی ہے، ایون ہٹ درمی ہے۔ یہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ نہ سمجھی میں کہہ رہے ہیں، بلکہ انہیں اگر اتنا ہی اللہ کی مشیت پر یقین ہے، یعنی جب یہ ہر چیز کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کفر کو، شرک کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں اولاد ملتی ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، اس میں کسی پیر فقیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر تو انہیں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ ہے، کسی اور کی مشیت چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر واقعی انہیں اللہ کی مشیت کا اتنا یقین ہے، پھر تو انہیں بالاولیٰ شرک اور کفر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی مشیت کو ہی سب کچھ سمجھے نا، کہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، سو اللہ کی عبادت کرو، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ اور اس کا مطلب ہے اگر نہیں ہو رہا، کوئی بندش ہے تو اس کی طرف سے ہے۔ اچھا، جائز کاموں میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی عبادت میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں، یہ ماننے کو ہی تیار نہیں۔ ہاں، اللہ کی مخالفت میں، اس کی عداوت میں، شرک میں، کفر میں اسی چیز کو بہانہ بناتے ہیں، جو سراسر بے وقوفی ہے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ، یہ شاء کیا ہے؟ اللہ کی مشیت۔ یہ اللہ کی مشیت کو بہانہ بناتے ہیں، اللہ کی مشیت کو سے آڑ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی مشیت کا عذر پیش کرتے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے کہ اس نے قانون بنا دیا کہ آگ کا کام چلانا ہے، اب کوئی کسی کی جانی مالی املاک کو نقصان پہنچائے گا اور ناجائز اس آگ کا استعمال کرے گا، یا اس آگ کی عبادت شروع کر دے گا کہ یہ تو جلا کے رکھ دیتی ہے، اس میں تو اتنی طاقت ہے، یقیناً اس نے غلط کیا۔ اور اگر کوئی اس آگ سے مفاد کے کام کرے گا تو یقیناً اس نے اللہ کی مشیت سے فائدہ اٹھایا۔ تو کسی بھی چیز کا آپ کو بھی پتہ ہے، ایون کسی جائز چیز کا بھی، کسی صحیح چیز کا بھی غلط استعمال اس کو غلط کر دیتا ہے۔ تو جائز چیز کو اللہ کی مشیت بالکل ہے، اس کو بہانہ بنانا شرک کا، کفر کا، یہ تو ناجائز ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جائز کام کو غلط طریقے سے کرنا وہ ناجائز ہو جاتا ہے، جائز ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز کسی غلط چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا تو قتل ہوا، اللہ نے چاہا تو ہماری مراد پوری ہوئی۔ اللہ کی چاہت سے نہیں، بلکہ اللہ کی چاہت سے ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا سے نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا صرف شرعی ہدایت میں ہے۔ ایک ہے اللہ کا قانون، پانی کا کام بجھانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اور زندگی امتحان ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو مشیت کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری چیز اللہ کی رضا ہے،
اور اللہ کی رضا وہ اس کی مشیت میں نہیں ہے، ہر چیز کے ہونے میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت جو نہیں مانتی نہیں جانتی، اللہ ان سے راضی تھوڑی ہے۔ اللہ سو ان سے راضی ہے جو مانتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو شرعی ہدایت کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا، اللہ کے قانون اور شرعی ہدایت، اس میں فرق ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت کسی بھی چیز کے جواز کی دلیل نہیں ہو سکتی، یا کسی عالم کی یا کسی بڑے شخص کی، بادشاہ کی چاہت وہ قانون نہیں ہو سکتی شریعت کا۔ اس کا قانون ہو سکتا ہے لیکن شریعت کا قانون نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا قانون ہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا شرعی ہدایت کا نام ہے، مشیت کا نام نہیں ہے۔ مشیت قانون ہے جس کے تحت زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ اگر کوئی شرعی ہدایت کے خلاف چلائے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ ان کافروں نے کیا کہا جب انہیں منع کیا جاتا؟ وہ کیا کرتے تھے بیسیکلی؟ وہ مختلف جانوروں کو، مختلف اونٹوں کو، جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، سورہ انعام میں آپ پڑھ چکی ہیں، بحیرۃ ولا سائبہ ولا وسیلہ، مختلف جانور، تو وہ انہیں غیر اللہ کے نام سے مخصوص کرتے، فکس کرتے، ان کے نام پہ قربان کرتے، ان کے نام پہ ان کے دودھ دیتے، جیسے آج بھی 11ویں وغیرہ، ان کے نام پہ ان کا گوشت بانٹتے، اور پھر کہتے کہ دیکھا ہماری ان سے جو عقیدت ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہمیں توفیق ہی نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتایا یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے لیے، آپ کے جھٹلانے کے لیے انہوں نے کیا دلیل پیش کی کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ، اس کے سوا، من شیئن، کچھ بھی، نحن، نہ ہم۔ اچھا یہاں جو نان جو ہے نا یہ آگے ولا کی وجہ سے ہے، اور اردو میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اردو زبان میں بھی، کہ جب کسی جملے کا مفہوم ٹوٹل نہیں ہو، ہر لفظ کے ساتھ نہیں ہو، تو پہلے لفظ کے ساتھ نہیں لگاتے، وہ خود بخود باقی والے اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ نحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، جیسے آپ اردو میں دیکھیں پہلے لفظ کے ساتھ یا آخر کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے۔ ہم کہنا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، فلاں 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 سب نے، تو سب کے ساتھ نہ ہو گیا نا۔ اسی طرح اور لگا دے، نہ میں نے، اور نہ فلاں، اور نہ فلاں، اور نہ فلاں، نہ میں کروں گی، اور وہ اور وہ اور وہ، سب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہی ہے کہ نحنو کے ساتھ بھی نہ ہے، نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، آبا و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، یعنی فلاں کی قربانی جو ہم نے حرام کی ہوئی ہے کہ وہ وقف ہے فلاں بت کے نام کا، بس اس پر سواری کر سکتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ فلاں کے دودھ کو وقف کیا ہوا ہے، اس کو قربانی نہیں کر سکتے، اس کا دودھ ہی صرف پینا ہے اور بتوں کے نام پہ دینا ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے حلال کو حرام کیا ہوا ہے، یا حلال کو حرام کر لیا، یا حرام کو حلال کر لیا، اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیتے کہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اس لیے جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہم کسی چیز کو اس کے حکم کے سوا حلال کر سکتے، حرام کر سکتے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ یہ ان کی بات چونکہ ہر موقع پہ کہی جاتی تھی، اسی لیے پورے قرآن میں بار بار اس کا جواب دیا گیا۔ پیچھے آپ سورہ انعام میں اس کا جواب پڑھ چکی ہیں۔ فرمایا ان تتبعون الا الظن، یا ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے الا الظن، مگر گمان کی، یعنی یہ صرف ان کے اپنے خیالی پلاؤ ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے، دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح فرمایا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے، واضح پہنچا دینا اللہ کے ذمہ۔ جیسے یہاں فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ
إلا البلاغ المبين۔ اور پھر فرمایا اللہ کی مشیت کا اتنا بہانہ بناتے ہو نا تو سنو، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے تمہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہی، اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ حرام جو ہے وہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، شرک اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، کفر اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، تو سنو اللہ کی مشیت میں تمہیں ہدایت دینا ہی نہیں ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کتنا خوبصورت جواب ہے۔ یعنی تم جب اللہ کی مشیت کو بہانہ بناتے ہو نا تو پھر جہنم میں جانا بھی اللہ کی مشیت ہے، پھر تمہارا ہدایت سے محروم رہنا بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے نہیں چاہا۔ تو فوراً یہ بات مطلب ایسے ہے کہ جیسا سوال ویسا جواب، تو جو تم الٹی طرف جا رہے ہو تو اس کا بوال تم پہ آئے گا۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ نئی بات نہیں ہے، یہی بات شروع سے آ رہی ہے۔ ایون آج بھی لوگ تعویذ اور اسی طرح مختلف جرائم، اپنی حرام کاریاں، اپنے شرک اور کفر کو سند جواز دینے کے لیے اللہ کی مرضی اور تقدیر کا بہانہ بناتے کہ بس جی تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے کہ بس جی تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں تمہارا غلطی کرنا لکھا تھا، تقدیر میں غلطی کرنا لکھا تھا کہ غلطی کریں گے، غلطی لکھا تھا، تقدیر میں اس کا ہونا، اس کے صحیح ہو جانا نہیں لکھا تھا۔ یعنی یہ بات سمجھتے ہو کہ تقدیر میں لکھا تھا، یہی نہیں مانتے کہ تقدیر میں ہماری غلطی لکھی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تم صحیح کرو گے تو پھر تقدیر کو الزام نہیں دے سکتے۔ تقدیر تو اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا تھا، کیا تقدیر میں نہیں لکھا تھا؟ نہیں جی بالکل تقدیر میں لکھا تھا، تو بس پھر ہم سے ہو گیا، پھر ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اصل میں تقدیر کو الجھا دیا گیا ہے۔ تقدیر تو اللہ کا علم ہے، بھلا اللہ کا علم کسی کو مجبور کرتا ہے؟ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، اس نے وہ اپنے علم کو لکھ دیا، قلم کو پیدا کیا کہ لکھ ڈالو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، اس نے اللہ کے علم کے مطابق سب کچھ لکھ ڈالا۔ اب اللہ کا علم کسی کو مجبور نہیں کرتا، وہ تو ایک اللہ کا پریویس نالج ہے، ایڈوانس علم ہے، سابق علم ہے۔ تقدیر کی ڈیفینیشن آپ لکھ سکتی ہیں، علم اللہ السابق، اللہ کا پہلے سے جاننا، اللہ کا سابق علم، اللہ کو معلوم تھا کس نے کیا کرنا ہے، اللہ نے لکھ ڈالا۔ اب لوگ اللہ کے لکھے کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں۔ اگر لوگ اللہ کے لکھے کی وجہ سے مجبور ہوتے تو انہیں کبھی بھی گناہ نہ ہوتا، سزا نہ ملتی۔ لوگ اللہ کے لکھے کی وجہ سے نہیں کرتے، لوگوں کا کرنا اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے لکھا۔ بات یوں ہے، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، اب تو آج جو لوگ بھی اس بات کو بہانہ بناتے ہیں تقدیر کا، اللہ کی مشیت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی اور اسے مشرکین کا طریقہ قرار دیا۔ تو یہ بہانہ بنانا، ایون بعض مسلمان بھی یہ بہانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس تقدیر میں لکھا تھا اور ہونا تھا، بس کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، یا اسی طرح حرام کاریوں کو سند جواز قرار دیتے ہیں، یا اسی طرح اپنے شرکیہ افعال، کفریہ عقائد اور باطل نظریات کے لیے اللہ کے حکم اور مشیت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اس کی تحسین نہیں ہے۔ تو آئندہ کے لیے یہ بات، اپنی غلطی پر یہ بات کہنا کہ بس جی اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا، یا اسی طرح جادو کرنا کہ یہ بھی تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے نا فائدہ، اللہ چاہتا تو فائدہ نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو ہمیں اس سے نہ ملواتا، اور اللہ چاہتا تو بچے کو شفا نہ ہوتی۔ یاد رکھیں کہ ایک چیز امتحان ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے؟ امتحان لینا۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ الگ کر دیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تکالیف بھی رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جنت کے راستے پہ چلیں گے تو سب اچھا ہوگا اور سب اچھا ہوگا تو آپ کہیں گے ہم ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ناپسندیدہ چیزیں اور امتحانات، مشکلات زیادہ ہوں گے، پھر جا کر جنت تک پہنچیں گے۔ جبکہ
جو جہنم ہے وہ شہوات کے ساتھ گھیر دی گئی ہے. وحفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات کے ساتھ کہ ہر سب اچھا ہوگا، سب اچھا، تو سب اچھا ہونا، سب اچھا ملنا، سب خواہش کے مطابق ہونا، یہ تو جہنم کا راستہ ہے. تو اس کے ساتھ شہوات کو جنت کے ساتھ اور اسی طرح مکارہ کو جہنم کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ امتحان ہے، اور امتحان میں سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ ہوتا ہے. تو سوال ایزی ہے، یہ نہ کہ امتحان آسان ہے تو جی بس جنت جائیں گے، بلکہ فارمولہ کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق ہے. اللہ راضی انہی چیزوں سے ہوتا ہے جو شریعت میں ہے، پھر خواہ وہ تکلیف دہ کیوں نہ ہو، مشکلات، مصائب، آفات ہی کیوں نہ ہو، جان اور مال دینے ہی کیوں نہ پڑے. اور دوسری طرف اللہ کی مشیت کے حساب سے بہت کچھ مل رہا ہے، سب کچھ، تو سب کو آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ چونکہ تعویذ پہننے سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، چونکہ 11ویں دینے سے جانوروں میں برکت ہوتی ہے، دودھ میں، رزق میں برکت ہوتی ہے، چونکہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہی چونکہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے. لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. معلوم ہو گیا کہ یہ پرانے ادوار سے شروع سے ہی مشرکوں کا طریقہ رہا ہے. تو مسلمانوں کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مشیت کا یا تقدیر کا بہانہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسولوں نے پہلے آ کر یہ سب بتا دیا کہ یہ حرام ہے. لیکن جادو سے منع کیا گیا، اس لیے نہیں کہ اس میں اثر نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں اثر نہیں، اس لیے کہ وہ کفر ہے، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے. اللہ نے اثر رکھ کر جانا منع کر دیا، اور اثر بھی اللہ نے اپنے اذن کے ساتھ رکھا. ایسا نہیں کہ ہر بار جادو سے اثر ہو جائے گا، بلکہ اللہ امتحان لینے کے لیے کبھی مؤثر کر دیتا ہے. جیسے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر اتنا ہی جادو، منتر، تعویذ مؤثر ہوتے تو دینے والے پھر آپ کے نذرانے کے محتاج نہ ہوتے، وہ خود عالیشان بنگلوں میں بینک بیلنس کے ساتھ جی رہے ہوتے، وہ آپ کے چند ٹکوں کی خاطر سڑکوں پہ ہاتھ دیکھنے پہ، فال نکالنے پہ مجبور نہ بیٹھے ہوتے. ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، تو نہیں ہے رسولوں پر، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر واضح پہنچا دینا. اب جن کی قسمت تھی انہوں نے ہدایت پائی، جن کا خراب ہونا مقدر تھا، جن کی بربادی مقدر تھی، تو وہ پھر مشیت کا سہارا لیتے ہیں، تو مشیت میں ان کی ضلالت بھی ہے. پھر وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور اب یہاں پر دیکھیں، اس سے پہلے تو مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کا، ان کی اس بات کا جواب دیا، لیکن یہاں کیا جواب دیا ہے یہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈبل تاکید کے ساتھ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، لام بھی تاکید کا اور قد بھی تحقیق کے لیے، ڈبل تاکید کے ساتھ، بار بار تاکید کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں منع ہوتی تو حرام کر دی جاتی، اور اسی طرح اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو ہمیں بتا دیا جاتا، ہمیں روک دیا جاتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے تو ہم نے رسول بھیجے، ان کو تو تم مانتے نہیں ہو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً، ایک رسول. اس نے آ کے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا، اور تم بچو، الطاغوت، طاغوت سے. طاغوت ابلیس بھی ہے، ہر شیطان بھی ہے، ہر وہ انسان جو اللہ کی مخالفت میں بات کرے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ نظام ہو، خواہ وہ نظریہ ہو، وہ طاغوت ہے.
ہر گمراہی کی دعوت دینے والا الطاغوت ہے. اللہ کے مقابلے میں لفظ آتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یہ طغا یطغا سے ہے. طغا نافرمانی، سرکشی، اللہ کی عبادت سے انکار، اور طاغوت یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس میں آخر میں جو واو اور تا ہے یہ اضافی ہے، اور حرف کا اضافہ، حروف کا اضافہ معنی میں اضافہ پر دلالت کرتا ہے. جیسے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور مملکت بادشاہت کو کہتے ہیں، لیکن ملکوت بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا ملک. ملکوت کے وزن پر طاغوت اضافت کے لیے، یعنی اس کی عظمت کے لیے. اب اس پہ عظمت کس چیز کی ہے؟ طاغوت کی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ طاغوت میں کوئی پاور نہیں ہے، بلکہ شیاطین نے، ابلیس نے اپنے شیطانوں کو، اپنے ساتھیوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید رکھے تو اس کی امیدوں کو سچا کر دو، تاکہ وہ اللہ سے دور ہو جائے اور شرک و کفر میں پھنس جائے. یہ ایک قسم کا اغوا کا طریقہ کار ہے جس کا دعویٰ شیطان نے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین رجیم ٹھہرایا. کیا اس نے کیا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور اغوا کروں گا. تو یہ طریقہ واردات ہے، اغوا کا طریقہ کار ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو بس پھر مطمئن رہو اور کرتے رہو. اپنے شرک، کفر اور حرام کاریوں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو دھوکہ دینا، اس طریقے سے اللہ کی عبادت سے، اس کی عبادت سے لوگوں کو گمراہ کرنا، اغوا کرنا. تو ہر رسول نے آ کے بتایا کہ دیکھو شیطان کے ٹریپ میں نہیں آنا، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی زندہ مردہ کے پاس جا کر تمہاری مرادیں پوری ہوں، تمہاری حاجات پوری ہوں، تمہارے کام ہو جائیں، تو یہ اس کی عبادت کو اس کے پاس جانے کو جائز نہیں کرتا. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس سے بچو. پھر خواہ وہ انسان ہو، چیز ہو، یا کچھ بھی، کوئی نظام ہو، نظریہ ہو، سب طاغوت. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر نبیوں کا کام کیا تھا، رسولوں کا کام کیا تھا، انہوں نے آ کر یہ بتایا. لیکن فَمِنْهُمْ، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے، مَنْ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جسے اللہ نے ہدایت دی، یعنی جنہوں نے اس بات کو قبول کیا انہیں اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے، من، جس پر حقت ثابت ہو گئی، علیہ الضلالہ، اس پر گمراہی، جس نے اس بات کو نہ مانا. کس بات کو؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ضلالت اس پر ثابت ہو گئی. وہ اللہ کی مشیت کو بہانہ بناتے تھے، اللہ کی مشیت میں ان کی ضلالت پکی. حقت علیہ الضلالہ فسیروا، بس تم سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام. یعنی تباہ شدہ آثار دیکھ کر بتاؤ، کیا رسولوں کے جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ اور دیکھیں کہ کتابوں میں سے سب سے سچی کتاب، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے نزدیک بھی کون سی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. کیا اس میں مختلف نافرمان اقوام کے قصے نہیں ہیں؟ عاد، سمود، قوم فرعون، آل فرعون، قوم نوح، قوم شعیب، مختلف اقوام کے قصے نہیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، شرک کیا، کفر کیا، آخرت کا انکار کیا، ان کو کیا انجام ہوا؟ سب سے سچی کتاب میں کیا یہ شہادتیں نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں قرآن کی حقانیت پر یقین ہو جانا چاہیے. لیکن یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کے شروع میں آغاز اسی بات سے کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سورت
سورۃ الفاتحہ افتتاح کے بعد، مقدمے کے بعد پہلی بات یہی کی کہ اس کتاب کی حقانیت میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ لا ریب ہے، یہ سچی کھری پکی کتاب ہے۔ اور قرآن کی جو ایون مختلف واقعات ہیں، چلیں اگر کوئی پریویس واقعات سے بھی نہیں تصدیق کرتا کہ پتہ نہیں کون سا کس نے دیکھا، ایسے ہی کہ بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو آئندہ کی خبریں ہیں، ایون آج اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ قیامت تک کی جو ایڈوانس خبریں ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ صحیح سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو اس کا اور اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم یا کوئی تفریق نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب کی ہر خبر سچ ہے۔ آج تک اس کتاب کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوئی، تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ کیا اس میں قوموں کے واقعات نہیں ہیں؟ پھر لوگ بھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ چلے لوگوں کو چھوڑے، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ ہو ہمارے پاس اور پھر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اچانک سے کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فی کل عام مرتن او مرتین، سال میں ایک دو بار ہم ضرور ان کی بڑی آزمائش کرتے ہیں، جو واضح پیغام ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تم مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے۔ جہاں سب مل جائے سکون نہیں ہوتا، سب مل جائے خالی پن ہوتا، یہ کیا ہے؟ یہ واضح پیغام ہے کہ نافرمانوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو اسی لیے ہر چیز کا ہونا یا تقدیر کا لکھا جانا یا اسی طرح تمہاری حرام کاریاں، ناجائز کام، یہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے جائز نہیں ہو جاتے، کیونکہ اللہ کی مشیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ رضا اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے۔ مشیت تو ایک قانون ہے کہ جس کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں، اور رضا تو یہ جنت کا راستہ ہے، اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی کہ جو لوگ نہیں مانتے، مشیت کو، تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ضلالت ان کا مقدر بنتی ہے، جیسے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی محرومی، بدقسمتی پر بڑی تکلیف ہوتی، اور آپ پھر بھی ان کو بار بار سمجھاتے، حرص کرتے، تاکہ آپ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے، اپنا نیند، آرام، سکون، آپ سب کچھ داؤ پہ لگا لیتے تاکہ آپ کی زندگی خطرے میں چلی جاتی۔ یعنی جب نہ نیند ہو، نہ آرام ہو، ہر وقت دوسروں کا غم ہو، تو انسان کی اپنی صحت، اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تو فوراً اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرص کا ذکر کیا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ایک منٹ رکیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحریس، اب چونکہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوشش میں تھے کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، کسی طرح یہ شرک چھوڑ دیں، کسی طرح یہ کفر سے نکل آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً اس بات کا ذکر کیا، ان تحریس، اگر تو حرص کرے، یعنی بہت لالچ کرے، طمع کرے، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جس کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہے، جب انہوں نے حلال چیزوں کو حرام کیا یا حرام کاریوں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو بھی اپنی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو فرمایا اے نبی، جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ بھی انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔
تو آپ کا طمع کرنا، آپ کا حرص کرنا بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ کی مشیت میں ان کی گمراہی ہے۔ من حقت علیہ الضلالہ، بہت اہم بات ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جو اللہ کی جائز چیزوں کو بھی حرام کرے گا یا حرام چیزوں کو جائز کرے گا اللہ کی مشیت پر ڈالتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا جواب دیا کہ ان کا جہنم میں ڈالنا بھی پھر اللہ کی مشیت میں ہے، اور اے نبی آپ بھی نہیں بچا سکتے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، ان کی پختہ قسمیں۔ کیا قسمیں اٹھائیں؟ لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ، من یموت، جو مر جائے۔ اب انہوں نے کیا قسم اٹھائی کہ ہم مر جائیں گے تو نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کا انکار، قیامت کا انکار۔ اچھا، کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ایک طرف اللہ کی اتنی تعظیم کہ اس کے نام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایک طرف اللہ کی اتنی تعظیم کہ اس کے نام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف اتنی بے قدری، اسے اتنا بے بس اور عاجز کر دیا کہ وہ قیامت قائم ہی نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اصل میں یہ مشرک، یہ کافر، یہ ڈبل مائنڈڈ ہے، یہ مطلب سائیکی ہے، ایک طرف کچھ اور ایک طرف کچھ، ایک طرف مشیت اور ایک طرف ہدایت۔ حالانکہ اگر مشیت میں یہ ہے کہ وہ شرک کرے، کفر کرے، تو پھر مشیت میں جہنم بھی ہے۔ پھر دوسری طرف ایک طرف اللہ کے نام کی قسمیں، اتنی تعظیم کہ اللہ کے نام کی قسمیں، اللہ کی، اس کو عظیم سمجھتے تھے نا، سب سے بلند، سب سے قادر قدیر سمجھتے تھے، اس کے نام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف اتنی بے قدری کہ وہ قیامت قائم نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو کیسے اٹھا سکے گا؟ لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ، من یموت، ایک طرف اقسموا باللہ اور ایک طرف لا یبعث اللہ، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اس سے بھی ان کی عقل کی جو حقیقت ہے خود واضح ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے تھے اور ایسی ایسی بات نکال آتے تھے کہ اگلے لوگ لاجواب ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ کسی کو چپ کرا دینا یا آپ کو کوئی ایسی منطق پیش کرنا کہ جو عجیب و غریب ہو، دوسروں کو خاموش کرا دے، پھر بھی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اکثر ان کی باتیں ایسی چکنی چپڑی ہوتی ہیں، اس لیے تو فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلام کا بہت اثر ہوتا ہے، کلام عالی شان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے جادو کی مذمت ہے، جادو کفر، ایسے ہی ایسا بیان جو حقیقت کے خلاف اور سحر طاری کر دے، اس کی بے وقت اور مذمت کی گئی ہے۔ ایک طرف وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی بہت امپریس کرنے کے لیے، دوسری طرف اتنی اللاجیکل بات کہ لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جائے۔ اس کا کیا جواب دیا؟ بلا، کیوں نہیں، وعدن، وعدہ ہے، قرض سمجھو، علیہ، اس پر، کس پر؟ جس کے نام کی قسمیں اٹھا رہے ہو، جس کو عظیم سمجھتے ہو۔ بلا وعدن علیہ حقا، بلکہ وعدہ ہے اس پر سچا۔ ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور اکثریت کو۔ اب جو لوگ یہ بہانہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں سب کر رہے ہیں، ہم کر لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا، کیا سب غلط ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، جی سب غلط ہے، اکثریت غلط ہی ہوتی ہے۔ تو اکثریت یا جمہوریت کا شریعت کے خلاف جمع ہو جانا یہ کبھی حق کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں یا جمہوریت حرام ہے۔ دیکھیں، اگر جمہوریت شریعت کے مطابق ہے، اگر اس میں ریپبلک کنٹری میں، جمہوری ملک میں
اگر اس جو قانون ہے وہ ماخذ ہے قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے، تو جمہوریت ٹھیک ہے. یعنی جمہوریت اکثریت itself غلط نہیں ہوتی. اگر وہ شریعت کے خلاف ہو تو اکثریت ہی کیوں نہ ہو وہ غلط ہے، اور ایسا یوزلی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی حرام کاریاں اور غلط کام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جمہوری ممالک میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غیر اسلامی ایجنڈے پر لوگوں کو خریدا جاتا ہے. ایون جو ہے نمائندگان، لیڈرز، ان کو جو بھی سینٹ تک، پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں، ان کو خریدا جاتا ہے. یہ بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ اسلام کی نہیں بلکہ وہ اس قیمت کی جو ان کی لگائی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں. تو جمہوریت کبھی دلیل نہیں ہے، شریعت دلیل ہے اور اکثریت دلیل نہیں ہے. ہاں اگر جمہوریت اکثریت دین کے مطابق ہے تو پھر اسلامی فتوحات کی مثال بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بھی آئے، ایسے ایسے ادوار بھی آئے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو پھر تب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اکثریت چونکہ مسلمانوں کی اس لیے غلط ہے. نہیں، جو شریعت کے مطابق ہے پھر وہ خواہ اقلیت ہے یا اکثریت وہی صحیح ہے. تو یہ کہنا کہ سب کر رہے ہیں کیا غلط ہے، یہ اس کو جائز نہیں کر دیتا. اکثریت غلط ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ تاکہ وہ واضح کرے لہم ان کے لیے الذی وہ چیز جس میں وہ یختلفون اختلاف کرتے ہیں فیہ اس میں، یعنی بلا وعدن علیہ حقا جو قیامت کا وعدہ ہے وہ ہونا ہے، تاکہ جس بات کو وہ مشیت کا بہانہ بناتے رہے، شرک کو، کفر کو، قتل و غارت کو، ظلم زیادتی کو، لوگوں کے مال کھانے کو، غیر اللہ کی عبادت کو، وہ جو اللہ کی مشیت کو سند جواز قرار دیتے رہے، اللہ کی مشیت کی وجہ سے جائز کہتے رہے، تاکہ قیامت قائم اور اس کا فیصلہ ہو. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ تاکہ وہ واضح کرے، ظاہر کرے جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ کس چیز میں اختلاف کرتے تھے؟ لا يبعث اللہ من يموت والبعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس پر قرض ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک اکثر نہیں مانتے. ایسا ہوگا تاکہ جو کچھ یہ غلط کرتے رہے اس کا فیصلہ ہو، تاکہ وہ واضح ہو، ظاہر ہو. وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لیں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر شرک غلط کیا، وہ جان لیں انہم کانوا کاذبین کہ وہ جھوٹے تھے جب وہ اپنے باطل نظریات کو، طاغوتی کاموں کو اس کے ہونے کی وجہ سے اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ کر حلال اور جائز کر لیتے تھے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے، وہ غلط تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ اب جہاں تک رہی یہ بات کہ کیسے ہوگی یہ قیامت، کیونکہ آج تک کوئی مردہ واپس نہیں آیا، کوئی مرا ہوا زندہ نہیں ہوا. تو سنو، انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. اس کا بھی جواب دے دیا. کیسے ہوگا؟ صرف ہمارے کن سے. انما قولنا صرف ہمارا کہنا، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا اردنا جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جب ہم کسی کام کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان نقول ہم کہتے ہیں. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام کرنا برحق ہے. بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور وہ صرف اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ جو جوڑ لیتے ہیں کہ اللہ کے کسی چیز کے ہونے سے یا نہ ہونے سے پتہ چل جاتا ہے، اللہ بات نہیں کرتا، اور وہ اس کو اللہ کی شان سمجھتے ہیں. ایسے بہت سارے پارٹیز ہیں بے دین قسم کی. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ، اور یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہی ہے. انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول ہم کہتے ہیں لہو اس کام کے لیے،
جس کا ہونا ہم چاہتے ہیں، کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کن فیکون مختلف مقامات پر آیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی۔ سورہ یاسین کا اختتام بھی دیکھیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو یہ کن فیکون ہے۔ اب پروسیس بھی کن فیکون ہے۔ جب اللہ کسی چیز کے حوالے سے مختلف مراحل کے ساتھ ہونا کہتا ہے تو وہ مختلف مرحلوں کے ساتھ ہوتی ہے، مرحلہ وار ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کے لیے انسٹنٹ کا ہوتا ہے تو وہ جسٹ کن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق، یہ کن فیکون نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے آیا فی ستۃ ایام، کہ اتنے دنوں میں اللہ نے اس کو بنایا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے بھی مختلف معاملات ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کن فیکون ہو جائے، کہ اس پر تو فرما دے کہ تو ہو جا۔ بے شک وہ قادر قدیر ہے، اور پھر لمبا ٹائم کا لگنا بھی یہ اس کن فیکون کا حصہ ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ہمارے ہی لیے فائدہ ہوتا ہے کہ کس کا کون سا کام کب ہو، تو اس کا دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل ایون گناہ کرتے ہوئے بھی انسان کو مہلت دیتا ہے۔ یہ 60 70 80 سال کی زندگی انسان کو کیوں ملی؟ تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لے، تاکہ بھول چوک جو ہے اس کا ازالہ کر سکے، تاکہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس لوٹ آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 60 70 سال انسان کی صبح اور شام رکھی، اور پھر تاکہ غلطیاں کرنے والا گنہگار خطا کار شام کو واپس لوٹ آئے، یعنی زندگی کی شام سے پہلے توبہ کر لے۔ تو جو کچھ زندگی میں غلطیاں ہوتی رہی اس پر ڈٹ نہ جائیں کہ جی بس اب تو ساری زندگی اس پر گزری، اب کیا فائدہ۔ کسی بھی ٹائم توبہ، آخری وقت کی توبہ بھی، وہ بنی اسرائیل کا شخص کہ جس نے بس چند قدم نیکی کی طرف اٹھائے تھے اور ساری زندگی قتل و غارت میں گزاری تھی، اللہ عز و جل نے اسے معاف کر دیا۔ تو ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ کر اسی پر ختم نہ ہو، بلکہ اسے اپنی غلطی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ توبہ کے ذریعے سے ازالے کا سامان کر لیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون۔ اور اس بات کا جواب بھی کہ قیامت کا انکار جو کرتے تو اللہ کیا جواب دیتا، قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ہے۔ جیسے سورۃ القیامہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ وہ کہتا ہے کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیسے اٹھایا جاؤں گا۔ وہ ہڈیوں کی بات کرتا ہے، موٹی موٹی بڑی بڑی، ہم تو اس کی انگلیوں کی باریک نرم و نازک ہڈیاں اور اس پر گوشت اور اس کے اوپر پرنٹ، ان نسوی بنانا، اس کے پور کو بھی، چھوٹے چھوٹے جوڑوں کو بھی اور انگلیوں کے پور کو بھی ہم درست کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یو۔ آواز آ رہی ہے زوم کلاس؟ وعلیکم السلام۔ جی مریم میم، یہ جو اور فیمیلز جن کی شادی ہوتی ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس صورت میں وہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کریں گی نکاح کے معاملے میں؟
اچھا اب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آج کل، یعنی بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر پاکستان میں جو کڈنیپنگ کا سین ہے، مطلب اچانک کسی شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو جب تک اس کی موت کی تصدیق خبر نہیں آتی انتظار کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ قصہ طویل ہو جائے اور عورت سے صبر نہ ہو سکے، وہ کہیں شادی کرنا چاہے، تو پھر وہ مطلب قانونی طور پر عدالت کے ذریعے سے فیصلہ لے سکتی ہے کہ اس معاملے کو اتنا عرصہ ہو گیا اور حکومت بھی اس میں جواب دہی سے قاصر ہے، تو میری ذمہ داری یا میری زندگی کا فیصلہ کیا جائے، تو کورٹ کے ذریعے سے، ملکی قانون کے ذریعے سے اسے سالو کیا جا سکتا ہے. فقہ میں اس کی مختلف مدتیں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ علماء کی اپنی مطلب ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اسی لیے اس میں اختلاف بھی ہے، تنوع ہے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے، کسی نے سال، کسی نے 10 سال اوپر نیچے بتایا. اور میم اگر کسی کی دوسری شادی ہو اور اس میں یہ والا سارا سین کریٹ ہو جائے کہ اس کے ہسبینڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کورٹ سے اپنا ڈیسیژن لے کے پھر وہ سابقہ شوہر سے وہ شادی کر سکتی ہے. بالکل، جب وہ مطلب اس طرح دوسری شادی کے معاملے میں ہو گیا کہ دوسرا خامند لاپتہ ہو گیا اور اس کا لمبا عرصہ گزر گیا اور کوئی پتہ نہیں ہے، کورٹ کے ذریعے سے جب وہ اس کو فسخ کرا لیتی ہے، یعنی اپنے آپ کو بیوہ یا مطلقہ ڈکلیئر کرا لیتی ہے، تو پھر وہ پہلے سے نکاح کر سکتی ہے. شکریہ. میم جی میرے ساتھ نا ایک مسئلہ ہے، میں نا پتہ نہیں مجھ سے ٹائم نہیں مینج ہوتا. میں سارا دن نا اپنا ٹائم مطلب ضائع بھی نہیں کرتی، پڑھتی ہوں، باقی کام بھی کرتی ہوں، لیکن نا جب شام ہوتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے سارے دن میں کچھ بھی نہیں کیا. پھر اس کی وجہ سے نا مجھے عجیب سی پریشانی ہوتی ہے، تو یا نماز تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، جیسے آج کل پتہ نہیں کیوں رات کو سو بھی جاتے نا تو صبح اس طرح سے نہیں اٹھا جاتا ایکٹیولی. جیسے میرا بڑا لمبے عرصے سے دل چاہ رہا ہے، تقریباً 1 ماہ ہو گیا جب سے ماہ رمضان ختم ہوا نا عید کے بعد سے. کچھ دن تو 7-8 دن تو اٹھتے رہے، اس کے بعد نا میرا تہجد پڑھنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن میری آنکھ ہی نہیں کھلتی. اور پھر جب میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا مجھے کہ میری آنکھ ہی نہیں کھل رہی، حالانکہ مجھے بہت شدت سے احساس ہوتا ہے. اتنے الارم لگاتی ہوں، دور کر کے موبائل رکھوں گی کہ چلو اچھا، اٹھ یہ جاؤں. سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اچھا، ان میں سے اہم جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جو گولز ہوتے ہیں نا وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، فوراً سے آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری محنت میں کمی ہے یا میرا ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں ہے یا کوئی فائدہ نہیں ہے یا میں کچھ بھی نہیں کر رہی. تو یہ صبر آزما ہے. ٹھیک ہے، آپ اس روٹین کو جاری رکھیں، بے شک آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہ بھی ملے. مثال کے طور پر اگر آپ کی نیت کی اور تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو اسے اللہ کی طرف سے اپنے اوپر صدقہ سمجھیں کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ کو ثواب مل گیا. پریشان ہونے کے بجائے جو آپ انرجیٹک ہو کے لمبی نیند کے بعد اٹھے ہیں تو آپ اس ٹائم کو صحیح سے یوٹیلائز کریں، بجائے اس کے کہ اس ٹائم میں جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ مطلب کسی دن میں تھوڑا نیند زیادہ کر لی تو اس کے بعد اٹھ کر بجائے اس کے کہ میں اپنی نیند کے بارے میں سوچوں کہ میں نے اتنا ٹائم سوئی رہی یا فلاں کو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت لگا لیا یا گھر کے کاموں میں زیادہ وقت، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور یہ بھی میرا اللہ ہی کی خاطر ہے، اللہ ہی کا حکم ہے. لہٰذا اب جو میرا فراغت کا ٹائم بچا نا تھوڑا سا، میں اس کو انرجیٹکلی فوکسڈ ہو کر ایکٹیولی اس میں جو بھی میں نے کرنا ہے کر لوں. اور یاد رکھیں کہ لمبا کام، لمبا وقت وہ اتنا یوزفل سمر آور نہیں ہوتا
جتنے تھوڑے سے وقت میں بھی محنت سے کیا گیا کام، توجہ سے کیا گیا کام زیادہ فائدہ لاتا ہے. بعض اوقات 3-3 4-4 گھنٹے مطالعہ کرتی ہوں، کلاس اتنی اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات 1 گھنٹے کی مطالعہ سے بھی بہت اچھی کلاس ہو جاتی ہے. تو یہ فوکس کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس میں پریشان ہونے کے بجائے جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا، اس کو مکمل توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ تو سب سے پہلی بات ہے. اور دوسرے نمبر پر نا آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ٹائم ٹیبل میں واقعی کوئی خرابی تو نہیں ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ ایک چارٹ پر اپنا ٹائم لکھ کے اپنے گھر میں، مطلب کسی بھی وال پہ، کسی بھی آپ اپنے روم میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں ویزیبل ہو تو آپ اس کو لگا لیں. اور صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے بلکہ پورے گھر کا، کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے نا پورے گھر کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. گھر کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، رولز جو ہیں وہ سب کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ روز کی چخچخی نہ ہو. یعنی اسکرین ٹائم ہے تو کیا ہے، اور وہ اس میں کیا ہے، اور کیا الاؤ ہے کیا نہیں ہے، اور اس میں شریعت کو سامنے رکھیں اور فلیکسیبل رکھیں، جتنا بھی کر سکیں فلیکسیبل. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل اتنا ٹف بناتے ہیں، اتنا ٹف، ایک وقت تو جذبات میں آ کے شاید بھی اس کو 1-2 دن نہیں کر سکتے اور پھر کنٹینیو نہیں کر سکتے. ٹائم ٹیبل شوڈ بی فلیکسیبل. ہمیشہ جتنا فلیکسیبل بنائیں گے اتنا پریکٹیکل ہوگا. جی میم. جی واجدہ. جب ہم کہیں تقریب میں جاتے ہیں، جیسے کہ شادی کی تقاریب میں یا پھر کوئی فنکشن، پھر جب ہم عورتوں میں جاتے ہیں تو ہمیں پردے میں رہنا چاہیے، جیسے بارش نہ ہو، صرف عورتوں میں. اور پھر لباس بھی ہم کس حد تک کرتے ہیں. دیکھیں جو شرعی حدود جانتی ہیں، میرے خیال میں ان کو تو یہ سوال ہی نہیں ہے نا. سب سے پہلی چیز تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر حرام کاریاں ہونی ہیں. میوزک آپ نہیں روک سکتے، اور آپ کے سامنے بے پردگی ہو رہی ہے آپ نہیں روک سکتے. آپ خود اپنے آپ کو تو پردے میں رکھیں گے، لیکن کوئی اور باریک کپڑوں میں، ننگے حلیے میں، نیم بھرنا حالت میں، کندھے کے ساتھ کندھا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈسکو کا انوائرمنٹ ہے، تو ایسی جگہوں پر جانا ہی نہیں چاہیے. واضح حکم ہے کہ فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اور جہاں تک رہی یہ بات کہ فوراً سے شیطان یہ دل میں ڈالتے، یہ تو قطع تعلقی ہو گئی. یاد رہی یہ قطع تعلقی صحابہ بھی کرتے تھے. جب انہیں کسی کے بارے میں پتہ چلتا نا یہ خلاف شریعت کر رہا ہے تو کہتے تھے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے جب تک یہ بات درست نہیں ہوگی. اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کے حوالے سے، اور اسی طرح اور مختلف چیزیں ہیں. لہٰذا یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ قطع تعلقی ہے یا کچھ. اور یاد رکھیں کہ قطع تعلقی کیسی، ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. قطع تعلقی تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں کوئی مائنڈ کر جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نہ گئے تو وہ مائنڈ کریں گے، حالانکہ وہ ہمارا جانا مائنڈ کرتے ہیں. وہ ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، نہ بلائیں تو پھر بات نہ ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا ایک نیکی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ بلا لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو پہلے یا بعد میں راضی کیا جا سکتا ہے. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ ایڈوانس چلے جائیں، کوئی تحفہ تحائف دیں آئیں، مبارکباد دیں آئیں، اور ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتی. اور اگر وہ سچ حق سننے کی رکھتے ہیں جرأت، انہیں بتا دیں کہ یہ چیزیں ہیں اور میرے لیے یہ ناممکن ہے، تاکہ ان کے اندر بھی یہ بات جاگے. اور اگر کسی حکمت اور مصلحت کے تحت آپ خواہ لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے، فتنے سے بچنے کے لیے آپ اپنی کسی نیکی کا یا اپنی کسی مصروفیت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس، مطلب فنکشنز میں، تو ہمیں اپنے سر کے بال بھی ڈھکنے چاہیے کیا عورتوں میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں. عورت کے سر کے بالوں کا پردہ نہیں ہے. اگر ایون دوپٹہ سر سے اتر بھی جاتا ہے، جبکہ وہ باڈی جو ہے نا، فیگر، وہ جس طرح فٹڈ لباس ہوتے ہیں وہ نمایاں نہ ہو رہا ہو، یا مقابلہ بازی نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات مقابلہ بازی کے لیے بھی
دیکھیں ایک عورت کو پتا ہے کہ میں نے اپنا سر کور رکھنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مختلف یہ ایکسٹینشن سے اور ہیئر سٹائلنگ سے اور جو غیر شرعی طریقہ کار ہیں ان سے بچ جائے گی، کیونکہ اس نے سر کو ڈھانپ لیا۔ دوسری وہ شریعت میں کوئی مطلب سر ڈھانپنا لازم تو نہیں ہے، اس بات پر جب کام کرتی ہے تو مختلف حرام کام کر لیتی ہے وہ سر کو دکھانے کے لیے، تو لہٰذا کہتے ہیں نا ایک چپ سو سکھ، تو یہ چھپا لینا اسی لیے بہتر ہے، وگرنہ اگر آپ اپنے دائرے میں رہتے ہیں اسلامی تو پھر بے شک اس کو آپ اس حد تک اوپن کر لیں، کیونکہ بہرحال یہ بالوں کو چھپانا لازم نہیں ہے۔ دوپٹہ عورتوں کی محفل میں اتر بھی گیا تو ایکسٹری سے بچنا پڑے۔ ہاں جی 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 جزاک اللہ۔ سبق کو ریوائز ضرور کیا کریں۔ میں سورۃ المزمل پڑھ رہی تھی تو میری ان آیات پر نظر رک گئی کہ اکثر اسٹوڈنٹس یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم سنتے ہیں اس وقت سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بعد میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ریوائز نہیں کرتے۔ دیکھیں کہ قرآن کریم کی ابتدائی آیات یعنی قرآن کریم کے پیغامات سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتر رہے تھے تو آپ کو بھی یہی فکر ہوتی تھی، تو اللہ عز و جل نے کیسے فرمایا کہ جب آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں اور اس کو یہ جلدی جلدی نہ کریں، پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کو یاد کرائیں اور آگے پہنچائیں، تو اس حوالے سے پریشان نہیں ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا لگایا گیا؟ آپ کے ذمے لگایا گیا کہ آپ اس کو ریوائز کریں، آپ اس کو ریوائز کریں۔ مثال کے طور پر آپ سورۃ المزمل ذرا کھول لیجئے، دیکھیے کہ اللہ نے کیسے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور پھر اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، رات کا اٹھنا، تہجد ٹائم پڑھنا، فری ٹائم میں پڑھنا، یہ بہت مؤثر ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ المدثر میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہمارے ذمے ہے، اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو بیان کریں اور آپ کو یاد کرائیں، لہٰذا یہ ریوائز کرنا جو ہے بہت اہم ہے، اس طرف توجہ دیا کریں، خود ہی یاد ہو جائے گا۔ میں نے